بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نصیر احمد خان۔ دو اصطلاحات ہیں، ایک اصطلاح فدیے کی ہے اور ایک اصطلاح صدقہ فطر کی ہے۔ ایک کا ذکر قرآن میں ہے اور ایک کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے۔ فدیے کا ذکر سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 184 اور 185۔ اللہ تعالیٰ کا پہلے حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کے مہینے میں جو شخص اپنے گھر پہ موجود ہے اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر کسی کو عذر ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کسی کو عذر ہے بیماری کا، کسی کو عذر ہے سفر کا، تو کیا فرمایا؟ فعدۃ من ایام اخر، وہ پھر قضا کر لے، کسی دوسرے دن میں روزہ رکھ لے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے فدیہ نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کے لیے قضا ہے جو بیماری کے عذر کی وجہ سے، سفر کے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سک رہے۔ آگے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ یطیقون عطاق یطیق یا تو یا سلب ماخذ ہے، جیسے اقالہ سلب القول ہے کہ وہ لوگ جو جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ان کی طاقت ختم ہو چکی ہو یا ان کی صحت جواب دے چکی ہو، فدیتن ان کے ذمہ فدیہ ہے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ وعلی الذین یطیقون کی دوسری تشریح وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں انتہائی مشقت اٹھاتے ہوں، تکلیف اٹھاتے ہوں، جیسے ڈائلیسس کے مریض ہوں یا شوگر کے ایسے مریض ہوں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی زبان خشک ہو جاتی ہے، روزہ رکھ کے انہیں انتہائی تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ روزہ نہ رکھیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انتہائی مشقت بھی ہے اور بیماری کے مہلک ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ تو اگرچہ بظاہر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو بظاہر توانا دکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہے فدیہ۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ، یہ فدیہ دیں گے۔ فدیہ کی خود قرآن نے تشریح کی، اطعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا کیا مطلب ہے؟ مسکین کو کھانا تو مختلف طریقوں سے، ایک روٹی اور کچھ سالن، ایک وقت 2 وقت دے دو، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کی جو روح کے مطابق ہے وہ کھانا کیسے کھلانا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے جہاں کفارے کا ذکر ہے، کفارہ قسم، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جس طرح تم کھلاتے ہو، ایک متوسط کھانا جو تم کھلاتے ہو، یعنی معمول کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو، بچوں کو کھلاتے ہو، ایسے ہی کھانا تم غریب کو کھلا دو۔ لہذا ایک مقدار متعین نہیں کی ہے شریعت نے یہاں تعین، یہ جو ہے وہ صدقہ فطر کو اس پہ کیا ہے کہ آپ اپنی مالی پوزیشن دیکھیں، مالی حیثیت، مالی پوزیشن کے مطابق آپ نے فدیہ دینا ہے۔ لہذا اگر بہت زیادہ مالدار ہے تو اس کے لیے معیار کشمش کا ہے، اور اگر اس سے تھوڑا کم ہے تو اس کے لیے معیار جو ہے وہ کھجور کا ہے، اس سے بھی کم ہے تو پھر جو کا ہے، اس سے بھی کم ہے تو پھر اس کے لیے گندم کا ہے۔ اب کشمش کے حوالے سے جو آج کل ریٹ ہے وہ اپنے ارد گرد کے تعلق سے بھی جو مقدار ہے وہ مقدار ہے 3.5 کلو۔ اس کی جو قیمت بنتی ہے عموماً، اس کی جو قیمت ہمارے آس پاس جو مارکیٹ سے ہم نے پوچھا ہے وہ یہ کہ تقریباً 2200 سے 2800 کے درمیان۔ اور دوسرے نمبر پہ 3.5 کلو کھجوریں، متوسط قسم کی کھجوریں، وہ بھی 3.5 کلو، اور اس کا تقریباً ریٹ جو بنتا ہے وہ 1200 سے 1700 کے درمیان۔ اور تیسرا جو پیمانہ ہے وہ ہے جو کا، جو ہے وہ بھی 3.5 کلو ہے اور اس کی جو مقدار بنتی ہے وہ 450 سے 550 کے درمیان۔ اور چوتھا پیمانہ ہمارے پاس ہے وہ ہے گندم کا، اور گندم 1.25 کلو، 3.5 کلو نہیں بلکہ 1.25 کلو، اور اس کی جو مقدار بنتی ہے وہ تقریباً 200 سے 250 کے درمیان۔
تو بہرحال ہم نے کب شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا، جیسے تراویح میں ڈھونڈتے ہیں نا شارٹ کٹ کی تلاش میں، کہ 8 رکعت تراویح پڑھ لی ہے اور 8 رکعت کا مسلک اچھا لگا تو اسی میں سہولت ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کیا کہ بس ایک ختم کر لیا، پہلے عشرے میں تراویح پڑھ لی، باقی چھٹی کر لی۔ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جائز کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے مناسب کیا ہے۔ لہٰذا مناسب یہ ہے کہ میں اپنی مالی پوزیشن دیکھ کے میں غریب کی خدمت کروں۔ اور دیکھیں اس میں شریعت کا مزاج دیکھیں نا، یعنی خدمت اور عبادت میں تلازم ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو نمازیں پڑھ لو، تلاوت 2 قرآن 5 قرآن ختم کر دو، نہیں۔ عبادت کا یہاں سبسٹیٹیوٹ دین کس کو قرار دیتا ہے؟ ایک غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلانا، خدمت کرنا، اور وہ ظاہر ہے سب سے بڑی خدمت، غریب کی سب سے بڑی ضرورت وہ کھانے کی ہے، تو کھانے سے ایک غریب آدمی کی خدمت کر لو۔ اسی تعلق سے جو تفصیل یہاں ہے یہی تفصیل صدقہ فطر میں بھی ہے۔ صدقہ فطر میں بس یہی ہے کہ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید کا دن یعنی طلوع آفتاب سے تو واجب ہوگا، لیکن وہ تو ہے واجب، لیکن دیا پہلے جائے۔ فدیے میں ایک تو یہ فرق ہے کہ وہ عید کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور فدیہ جو ہے وہ روزہ کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ، روزے کا فدیہ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا فرق کیا ہے کہ فدیہ تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ایک کو آپ نے وہ مقدار دینی ہے، لیکن صدقہ فطر میں شریعت کا مزاج دیکھیں کہ آپ نے ایک غریب خاندان کو، مالدار خاندان ایک غریب خاندان کو عید والے دن اپنی خوشی میں اپنے برابر کر دے، یہ ہے تصور۔ لہذا صدقہ فطر صرف اپنا نہیں دینا، صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، جو بھی آپ کے زیر کفالت ہوں ان سب کی طرف سے آپ نے دینا ہے۔ تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ ایک مالدار خاندان کے برابر ایک غریب خاندان آ جائے۔ لہذا بہت زیادہ مالدار خاندان ہے تو اس میں بھی یہی ہے، وہ کشمش سے صدقہ فطر دے دے، اس سے کم ہے تو کھجور سے دے دے، اس سے کم ہے تو جو سے دے دے، اس سے کم ہے تو گندم سے دے دے۔ یہ وہ تصور ہے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ اور اس سے ایک بڑی بات جو میں دوبارہ عرض کروں کہ ہمارا دین نام ہے خدمت اور عبادت کے مجموعے کا، لہذا ہم عبادت بھی کریں اور خدمت بھی کریں، کہ کسی خدمت کی وجہ سے عبادت کو مائنس نہ کریں اور عبادت کی وجہ سے ہم خدمت کو مائنس نہ کریں۔ مسلمان وہ ہے جو انسانیت کا زبردست خادم بھی ہو اور خدا کا بہترین عبادت گزار بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔